اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر ابلیس کا اور اس کے تکبر کا ذکر فرمایا کہ الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرے، تکبر کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر صرف ایک ہی ذات کر سکتی ہے، وہ ہے رب العزت۔ تکبر مطلب اپنی بڑائی کرنا، اور بڑائی وہ کرے جو بڑا ہو، اور ہم میں سے جو بڑا ہے اس سے بڑا بھی کوئی نہ کوئی ہے، اس بڑے کے مقابلے میں وہ چھوٹا ہے، ایسا ہی ہے۔ اور سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر، وہ اللہ بڑا، جو ہم بار بار نماز میں تکرار کرتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تکبر بھی پھر وہی کر سکتا ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال کا ایک صفاتی نام بھی ہے المتکبر، تکبر کرنے والا۔ مخلوق میں سے جب کوئی تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اپنے آپ کو فخر سے اور تکبر سے پاک رکھنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ عاجزی اختیار فرمائی، اور کبھی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر نہیں کیا۔ پھر آگے رب الجلال نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو متقین ہیں ان کے لیے جنات ہے، جنتیں ہیں اور جنت کی نہریں ہیں۔ اور بار بار اب قرآن مجید کے پہلے صفحے کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو لکھا ہوا ہے ھدی للمتقین۔ اچھا، رمضان المبارک چل رہا ہے، رمضان میں روزے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو فرمایا لعلکم تتقون، تقوی کا ذکر ہے۔ یہ تقوی کا ذکر آ رہا ہے، اور رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم جو ہے 4 5 قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ لیتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر لیتے ہیں، خوش نصیبی ہے، لیکن تقوی سے ہم تھوڑا سا پیچھے رہتے ہیں۔ اور مطلوب اصل میں تقوی ہے، مطلوب اصل میں تقوی ہے، عبادتیں بعد میں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ رمضان میں 5 قرآن مجید پڑھ لیتا ہے، لیکن اگر اس نے تقوی اختیار نہیں کیا تو پھر جو ہے وہ خسارے میں۔ اور ایک بندہ صرف روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، نمازیں پوری پڑھتا ہے، اور وہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچانا، یہ تقوی ہے۔ اضافی آپ نے نیکی نہیں کی، یعنی آپ نے 5-10 قرآن نہیں پڑھے، لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھی، آپ نے جو ہے صلاۃ اللیل نہیں پڑھی، لیکن آپ نے تقوی اختیار کیا، جھوٹ نہیں بولا، غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کی، دھوکہ نہیں دیا، بدنگاہی نہیں کی، فحش کلامی نہیں کی، یہ ہے، ان چیزوں سے آپ بچ گئے، آپ کامیاب ہو گئے۔ رمضان میں اصل میں مطلوب تقوی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹرین کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ لیکن جو ہے ہمارے ذہنوں میں کیا بیٹھا ہوا ہے، رمضان اگر پوچھ لیا جائے مجمع میں بھائی رمضان میں کیا کرتے ہیں، رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ رمضان میں ہمیں خوب نیکیاں کرنی چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے۔ لیکن ایک بندہ اگر مسجد میں 2 پارے پڑھ کر نکلتا ہے اور 100 رکعت نفل پڑھ کر نکلتا ہے، اور باہر جا کر بدنگاہی کرتا ہے، پھر باہر جا کر جھوٹ بولتا ہے یا باہر جا کر چغلی کرتا ہے، تو رمضان میں نیکیاں بھی کرنی چاہیے، لیکن تیسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر تو جو ضروری چیزیں وہ تو کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ تقوی، کہ اپنے آپ کو تقوی کی چادر میں ڈھالے اور تقوی کی چادر میں چھپا لے، تقوی اختیار کرے۔ اصل مطلوب یہ ہے کیونکہ رمضان المبارک ہمیں ٹرین کرنے کے لیے آیا ہے، اور قرآن میں بار بار تقوی کا ذکر ہوتا ہے۔ پہلے صفحے میں نے آپ کو بتایا ھدی للمتقین، اور رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کے روزے کا بھی ذکر کیا، رب تعالیٰ نے لعلکم تتقون، تقوی کا ذکر کیا، اور تقوی کیا ہے؟ ہر گناہ سے بچنا۔
جو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے وہ کرنا، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے جس سے روک دیا ہے اس سے رک جانا، یہ تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ رمضان یہ ہمیں ٹرین کرنے کے لیے آیا ہے، اور ٹرین کیسے، کیوں اور کیسے کرنے کے لیے آیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کی یہ ٹریننگ دینے آیا ہے، تو گناہوں سے بچنے کی ٹریننگ دینے آیا۔ اور اب تک ہماری داڑیاں سفید ہو گئی ہے، لیکن اب تک ٹریننگ لینے سے ہم قاصر ہیں، ہم نے ابھی تک ٹریننگ نہیں لی۔ جتنی اسپیڈ سے ہم مسجد میں آتے ہیں رمضان آنے پر، اتنی ہی اسپیڈ سے مسجد سے دور ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ رمضان آیا مسجد بھر گئی، رمضان جائے گا پہلی عید کو مسجد کا حال آپ دیکھ لینا کیا ہوگا، شوال کے پہلے دن۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان تو گزارا لیکن تقویٰ اختیار نہیں کیا، اور تقوی کی پریکٹس نہیں کی۔ اصل تو پریکٹس کرنے کے لیے ہمیں یہ سال میں ایک مہینہ عطا کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ جو سال بھر تم پر قدغن لگی ہے، دھول مٹی لگی ہے، اس کو صاف کر لو اور اپنے آپ کو تقوی میں ڈھال لو۔ رمضان اصل میں اس لیے آیا ہے کہ رب ذوالجلال نے آگے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، وہی ہے والذی انزل من السماء ماء، وہی ہے جو آسمان سے پانی کو برساتا ہے۔ بڑی موٹی عقل بھی یہ کہتی ہے آسمان میں پانی کہاں سے آیا؟ پانی تو دریا میں ہوتا ہے، پانی تو سمندر میں ہوتا ہے۔ تو وہی رب ہے جو اپنی قدرت کاملہ سے انہی دریاؤں اور سمندر سے پانی کو اس کے حکم سے کھینچا جاتا ہے، بادل بھر جاتے ہیں، پھر وہ جہاں چاہتا ہے وہ بادل برستے ہیں، بادل برستے ہیں۔ تو وہی ہے جو آسمان سے جو ہے بارش برساتا ہے، پانی برساتا ہے، پھر اس پانی کے برسنے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ زراعت اگتے ہیں، زیتون اگتا ہے، کھجور اگتے ہیں، انار اگتے ہیں، مطلب انگور اگتا ہے، اور ہر پھل کسی پانی کی برکت سے اگتا ہے۔ تو یہ رب ذوالجلال کی قدرت کاملہ ہے۔ جو آج کل یہ ڈبیٹ چل رہی ہے اور لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے کہ نہیں، اللہ ہے کہ نہیں، تو اللہ رب العزت ہی ہے جو نظام زندگی اور نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہ کون سی سائنس ہے کہ ایک آدمی ایک بیج زمین میں بوئے اور پھر اس سے درخت بن جائے، اور ایک بیج کے بدلے وہ بوریاں بھر بھر کر اٹھائے؟ یہ کون سی سائنس ہے؟ وہ بیج تو اندر گیا، وہ مٹی میں مل گیا، وہ فنا ہو گیا، پھر اللہ رب العزت نے اس بیج سے ایک درخت بنا دیا اور لوگوں نے بھر بھر کر اس سے اٹھایا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سب رب ذوالجلال کی قدرت ہے، یہ رب ذوالجلال کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہی پروردگار ہے جو لیل مطلب دن اور رات کو مسخر کرتا ہے، کبھی دن ہو جاتا ہے کبھی رات ہو جاتی ہے۔ کوئی ہے نا دنیا کو چلانے والا؟ خود بخود تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا سورج جو زمین سے 16,000 گنا اب تک کی تحقیق کے مطابق، آگے جا کر ہو سکتا ہے تحقیق میں بتایا جائے نہیں 16 لاکھ ہے بھائی، 16,000 گنا زمین سے جو بڑا سورج ہے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں وہ سورج نکل رہا ہے، وہ سورج ڈوب رہا ہے۔ تو جناب علی بات یہ ہے کہ نہ سورج نکلتا ہے نہ سورج ڈوبتا ہے، نہ نکلتا ہے نہ ڈوبتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ بولو کہ سورج ڈوبتا ہے تو زمین کو سورج کے مقابلے میں ایک رائی کا دانہ ہے، تو ایک بڑی چیز چھوٹی چیز میں کیسے ڈوب سکتی ہے؟ ایک بڑی چیز چھوٹی چیز میں کیسے ڈوب سکتی ہے؟ تو وہ سورج ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے بس، کیونکہ اس وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں سورج نکلا ہوا ہے، کئی جگہوں پر تیز کڑکتی دھوپ ہے اور سورج اپنی روشنی کو برسا رہا ہے، نور کو برسا رہا ہے، تو یہ سورج ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ یہ کون چلا رہا ہے سارا نظام؟ ہمارا رب چلا رہا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہی ہے جو لیل و نہار کو مسخر کرتا ہے۔ شمس و قمر کو اس نے مسخر کر رکھا ہے کہ شمس و قمر اپنے مدار میں دوڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، یہ اسی کے حکم سے ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ،
بے شک اس میں جو ہے ان آیتوں میں، ان نشانیوں میں جو عقل مند ہے، عقل مند قوم ہے، ان کے لیے جو ہے یہ نشانی ہے۔ پھر آگے رب ذوالجلال نے پھر اپنی نعمتوں کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ رب ذوالجلال نے سورہ نحل میں ہی بیٹیوں کا ذکر فرمایا کہ یہ عرب لوگوں کو جب معلوم ہوتا کہ گھر میں بیٹی ہوئی ہے تو چہرہ ان کا کالا ہو جاتا، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی، پریشان ہوتے ہیں کہ گھر میں بیٹی ہوئی، گھر میں بیٹی ہوئی ہے۔ تو یہ عرب لوگوں کا یہ دستور تھا۔ کئی قبیلے اس جرم میں ملوث تھے کہ جو اپنی زندہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، دفنا دیتے تھے اور کہتے تھے ہمیں بیٹی نہیں چاہیے۔ اور حضور علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے، عورت کی عزت کیا ہوتی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بگڑے ہوئے معاشرے کو سنبھالا اور سدھارا۔ صرف 23 سال میں جو معاشرہ اور جو عرب زمین کا بدترین خطہ تھا کہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدترین قوم کو 23 سال میں بہترین قوم بنا دیا، بہترین قوم بنا دیا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہو اور وہ اس کی کفالت کرے تو میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں۔ اور حضور نے فرمایا جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتہ نازل ہوتا ہے اور فرشتہ اس گھر کو ڈھانپ لیتا ہے اپنے پروں سے، اور اعلان ہوتا ہے کہ جو اس صنف نازک کی کفالت کرے گا، جو اس بچی کی کفالت کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی مدد کرے گا، دنیا میں نہیں، قیامت تک اس کی مدد ہوگی۔ جو بچی کے ہونے پر خوش ہوگا اور اس کی کفالت کرے گا۔ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن اس کے لیے جو رحمت سمجھے، یہ بات سمجھ لیں، جو زحمت سمجھے تو پھر اس کے لیے زحمت ہے، اور جو رحمت سمجھے تو پھر بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہے۔ بلکہ آپ پر کبھی پریشانی آئے اور آپ جب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے تو ان بیٹیوں کا وسیلہ دیں، اے اللہ تو نے مجھے رحمتیں عطا کی ہے، ان رحمتوں کے صدقے مجھ پر رحمت نازل فرما اور میری پریشانی ختم فرما، چونکہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہے۔ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔